سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس صحابی کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا تھا؟ جواب: حضرت عامر بن فہیرہ کی میت کو فرشتوں نے دفن کیا تھا۔ سوال: 5 نمازوں میں سے کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی، مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے 100 سال بعد میں دوبارہ زندہ فرمایا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ بن ابو عامر انصاری۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ جواب: صبح قرآن مجید میں ہے اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن سے شیطان ڈرتا ہے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: اس ملک میں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنا جرم ہے؟ جواب: نارتھ کوریا میں۔ سوال: ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کو جنت سے کس نے دھکا دیا تھا؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: حضور علیہ السلام کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ جواب: جمعرات کو۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کہاں گری تھی؟ جواب: سمندر میں۔ سوال: حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کل کتنی اولادیں تھیں؟ جواب: 13 بیٹے 5 بیٹیاں۔ سوال: نمرود کے دماغ میں جب مچھر داخل ہوا تو اس کا علاج کیا تھا؟ جواب: جوتے مروانا۔ سوال: حضور علیہ السلام نے جنات سے بچنے کے لیے بچوں کو کس وقت گھر سے باہر جانے سے منع فرمایا؟ جواب: غروب آفتاب کے بعد۔ سوال: روزانہ گھر میں کون سی چیز پڑھنے سے کبھی جادو نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے مہمان نواز کون تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ سب کے سب کس کی اولاد میں سے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب: ظلم کرنا۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز انسان کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج۔ سوال: کس پھل میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے؟ جواب: انار میں۔ سوال: سال میں کتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا اس کا حق ہے؟ جواب: 2 بار۔ سوال: حدیث کے مطابق سحری میں کیا کھانا سب سے بہتر ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟
جواب: ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنا نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ایک فضیلت والا عمل ہے۔ سورۃ اخلاص توحید پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور صفات کو بیان کرتی ہے۔ حدیث کے مطابق اس سورت کو قرآن کے برابر کہا گیا ہے، یعنی اسے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ سوال: ایک شخص نے فجر کی پہلی رکعت میں دوسرے پارے کی ابتدا سیقول السفہاء من الناس سے قرات شروع کی اور 6 آیاتیں پڑھ کر رکعت مکمل کر لی، پھر ان 6 آیاتوں کے بعد متصل 5 آیاتیں بلا ضرورت چھوڑ کر دوسری رکعت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے قرات شروع کی اور 5 آیاتیں پڑھ کر نماز مکمل کر لی، کیا اس طرح قرات کرنے سے اس شخص کی نماز میں کسی قسم کی قرات تو نہیں آئی؟ جواب: فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اس طرح قرات کرنا کہ ایک رکعت میں چند آیات کی تلاوت کی اور پھر دوسری میں اس سے متصل 1 آیات چھوڑ کر آگے سے تلاوت کی، مکروہ تنزیہ ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے مگر اس سے بچنا بہتر ہے، اور اگر درمیان میں 2 یا اس سے زائد آیات کا فاصلہ ہو تو مکروہ تنزیہ بھی نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ 2 یا زائد آیات کا فاصلہ بھی نہ ہو تو نیز یاد رہے کہ یہ حکم 2 رکعتوں میں ہے۔ فرض کی نماز کی 1 رکعت میں بلا ضرورت متفرق مقامات سے تلاوت کرنا مطلقاً مکروہ تنزیہ ہے، اگرچہ درمیان میں 2 یا زائد آیات کا فاصلہ ہو۔ اس تفصیل کے مطابق سورۃ مسولہ میں جب پہلی رکعت میں دوسرے پارے کی ابتدا یعنی سیقول السفہاء من الناس سے قرات شروع کی گئی تو افضل یہ تھا کہ دوسری رکعت میں اسی جگہ سے قرات شروع کی جاتی یا جہاں سے پہلی رکعت میں قرات چھوڑ دی تھی، لیکن جب بلا ضرورت درمیان سے 5 آیاتیں چھوڑ کر دوسری رکعت میں قرات کی گئی تو یہ عمل اگرچہ خلاف اولا ہے لیکن نماز بغیر قرات کی ادا ہوگی۔ سوال: کوئی شخص نماز میں زبان سے قرات نہ کرے، صرف دل میں اس قرات کا تصور کرے تو اس طرح قرات کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ جواب: قرات کا زبان کے ساتھ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ شور و غل یا اونچا سننے کا مرض نہ ہو تو وہ اپنی آواز اپنے کانوں سے سن سکے۔ اپنے کانوں سے آواز سننے بغیر صرف حروف کی صحیح ادائیگی میں متعدد قول پر کافی نہیں ہے۔ آواز سننے بغیر فقط تصحیح حروف سے اصحاح قول کے مطابق قرات ادا نہیں ہوتی، جبکہ دل میں قرات کا تصور کرنا تو بالاتفاق قرات پڑھنا نہیں ہے، لہذا پوچھی گئی صورت میں اس طرح دل میں پڑھنے سے قرات کا فرض ادا نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔